السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جنگل کا قانون۔ ایک جنگل میں پتھر سے بنی ہوئی چھوٹی سی غار میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ چاند پوری آفتاب سے چمک رہا تھا، ہر طرف چاند کی روشنی پھیلی تھی۔ اچانک خرگوش کی غار میں بہت بھیانک بڑے بڑے دانتوں اور پروں والی مخلوق غار میں داخل ہوئی۔ اندھیرے کی وجہ سے خرگوش کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے خرگوش کو کاٹ لیا۔ خرگوش بہت چلایا اور جلدی سے اٹھ کر غار سے باہر بھاگا۔ وہ بھیانک مخلوق خرگوش کے پیچھے اڑنے لگی۔ خرگوش جنگل میں گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا اور وہ بڑے بڑے پروں والی بھیانک مخلوق اڑ گئی۔ خرگوش بہت ڈرا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو خرگوش نے ہاتھی کو بتایا کہ جنگل میں بہت بھیانک شکل والی مخلوق ہے جو اسے کھانا چاہتی ہے۔ ہاتھی نے خرگوش سے کہا شاید خرگوش مذاق کر رہا ہے۔ ہاتھی وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن خرگوش اپنی غار میں سونے کے بجائے گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا تاکہ وہ اس بھیانک مخلوق سے بچ سکے۔ اس رات دوبارہ وہ بڑے دانتوں والی بھیانک مخلوق خرگوش کے غار میں گئی تو خرگوش وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے خرگوش بچ گیا اور وہ بھیانک مخلوق رات کو اڑتی ہوئی جنگل میں منڈرانے لگی تاکہ کسی اور جانور کا شکار کر سکے۔ جنگل میں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جانور تھے جن پر وہ حملہ کرتی۔ سب جانور بہت ڈرے ہوئے تھے اور سب نے شیر اور ہاتھی کو بتایا کہ اس جنگل میں ایک بھیانک اڑنے والی کوئی خوفناک چیز ہے جس کے بہت بڑے بڑے دانت ہیں جن سے وہ انہیں کھانا چاہتی ہے۔ جنگل کے سب جانور اکٹھے ہوئے اور ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اس بھیانک مخلوق کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن مشکل اس بات کی تھی کہ وہ مخلوق صرف رات کے وقت اڑتی اور دوسرے جانوروں پر حملہ کرتی۔ رات کے وقت سب جانور سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پکڑنا بہت مشکل تھا۔ خرگوش پریشان ہو کر جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پہنچا تو درخت پر ایک الو بیٹھا تھا۔ خرگوش نے سوچا جب سب جانور اکٹھے ہوئے تھے تو الو ان میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ خرگوش تھوڑی دیر وہاں رکا تو اچانک بڑے بڑے دانتوں اور پروں والی کالے رنگ کی ایک چمگادڑ بھی درخت پر الو کے پاس بیٹھ گئی۔ خرگوش نے چمگادڑ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الو اور چمگادڑ آپس میں بات کرنے لگے۔ خرگوش نے ان کی باتیں سنی اور خرگوش نے فوراً ہاتھی کو بتایا کہ بھیانک مخلوق مل گئی ہے۔ ہاتھی شیر نے سب کو حکم دیا کہ اس کو فوراً پکڑ لایا جائے۔ لومڑی اور دوسرے سب جانور گئے اور چمگادڑ کو پکڑ کر لے آئے۔ جب شیر اور ہاتھی نے دیکھا تو چمگادڑ تھی جو چھوٹے سب جانوروں کو ڈراتی، وہ بہت ہنسے اور شیر اور ہاتھی نے سب کو حکم دیا چمگادڑ اور الو کو خوب مارو۔ سب جانوروں نے مل کر چمگادڑ اور الو کو خوب مارا۔ اس طرح الو اور چمگادڑ کو سزا ملی۔ اب سب چھوٹے جانور بہت خوش تھے اور اپنے گھروں میں رات کو آرام کی نیند سوتے اور جنگل میں خوب ہنسی خوشی رہتے۔ شکریہ۔